سب سے پہلے تو ہم مومنین کی خدمت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت عرض کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم امیر المومنین کی زندگی کے اہم 5 ادوار کا خلاصہ کریں تاکہ مومنین کو یہ بات ہمیشہ معلوم رہنی چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 5 مرحلے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ ساتھ امیر المومنین کی زندگی کے 25 سال جو بہت ہی خاموش ہیں امیر المومنین کی زندگی میں، ان سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ پردہ اٹھائیں، اور یہ ہر ایک مومن کو وہ ان 25 سالوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 25 سال امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے کس طرح گزرے اور اس میں مولا علیہ السلام کی کیا مصروفیتیں تھیں۔ یہ جن 25 سال کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، یہ وہ 25 سال ہیں جو وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ تلوار جو فاتح خیبر و خندق تھی، وہ اچانک میان کے اندر کیوں چلی گئی اور وہ تلوار کیوں خاموش ہو گئی، یہ وہ 25 سال ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم پورا خلاصہ کریں گے کہ 5 مرحلے کون سے ہیں، اور یہ 25 سال والا مرحلہ کون سے نمبر پہ آتا ہے۔ ان 25 سالوں میں امیر المومنین کی زندگی کن مصروفیات میں صرف ہوئی ہے، یہ وضاحت کریں گے آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تاریخ دان امیر المومنین کی 63 سالہ زندگی کو 5 ادوار میں 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان 5 مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے جب امیر المومنین خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو اس کے دوران امیر المومنین کی زندگی کے 10 سال گزرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے بعثت سے، یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو اس کے دوران امیر المومنین کی زندگی کے 13 سال گزر جاتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہجرت سے رسول خدا کی وفات تک، یعنی رسول خدا جب ہجرت کر کے جاتے ہیں مدینہ منورہ اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس پورے عرصے میں امیر المومنین کی زندگی کے 10 سال گزر جاتے ہیں، جو مکمل طور پہ امیر المومنین کی شجاعت اور فتوحات اور امیر المومنین کی جنگوں کا دور ہے، اور عین شباب کا دور ہے امیر المومنین کا۔ چوتھا مرحلہ ہے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہو جاتی ہے اور امیر المومنین کو خلافت سے روکا جاتا ہے، تو اس چوتھے مرحلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 25 سال گزر جاتے ہیں۔ پانچواں اور آخری مرحلہ وہ ہوتا ہے جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت مل جاتی ہے اور امیر المومنین بیعت لے لیتے ہیں بعض شروط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اور اس میں مکمل طور پہ عدل الہی کا قیام ہوتا ہے۔ یہ 5واں مرحلہ ہے۔ یہ 25 سالہ دور جو بظاہر خاموشی کا دور تھا، دراصل اسلام کی بنیادوں کو بچانے کا دور تھا۔ ان 25 سالوں میں مولا علی علیہ السلام نے وہ کام کیے جو آج تک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آئیے ان میں سے چند بڑے واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اس دور میں امیر المومنین نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ ہے مصحف علی علیہ السلام۔ اس پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ پوری تفصیلات مصحف علی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل پر۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں یہ ابا تک نہیں اوڑھوں گا جب تک کہ میں قرآن کریم کو ناسخ منسوخ اور پوری وہ تفصیلات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں اور رسول اللہ نے خود جو وضاحتیں فرمائی ہیں ان کو میں ایک مصحف اور ایک کتاب میں جمع نہ کر دوں، تب تک میں یہ ابا اپنے کندھوں پر نہیں رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام میں نے نہیں کرنا جب تک کہ میں یہ کام مکمل طور پہ مصحف کا پورا نہ کروں۔ یہ پہلا کام کیا امیر المومنین نے ان 25 سالوں میں۔ دوسرا دور امیر المومنین کا ان 25 سالوں میں جو دوسرا کام ہے وہ ہے زراعت اور فلاحی انقلاب۔ جب آپ کا حق چھین لیا گیا تو آپ نے مدینہ کے اطراف جیسے ینبع میں بنجر زمینیں آباد کرنا شروع کیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے سخت محنت کی، ہزاروں کھجور کے درخت لگائے اور درجنوں کنویں کھودے جو آج بھی آبار علی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب باغ پھل دیتا آپ اسے غریبوں، یتیموں اور مسافروں کے لیے وقف کر دیتے۔ اسی دوران امیر المومنین نے 1000 غلام
آزاد کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے ان 25 سالوں میں اپنے ہاتھوں کی کمائی اور محنت مزدوری سے پیسے جمع کر کے 1000 سے زائد غلاموں کو خرید کر راہ خدا میں آزاد فرمایا۔ اور ان 25 سالوں میں جو چوتھا بڑا سب سے کام کیا امیر المومنین نے، وہ ہے عدالتی فیصلوں میں حکومتوں کی رہنمائی۔ حکومت وقت جب بھی کسی علمی یا فقہی مسئلے میں پھنس جاتی جہاں کوئی حل نظر نہ آتا تو رجوع مسجد نبوی میں بیٹھے اس علی علیہ السلام کی طرف کیا جاتا۔ تاریخ میں درجنوں ایسے مقامات درج ہیں جہاں آپ نے اپنی خدا داد علم سے فیصلے کیے۔ خلیفہ دوم کا وہ مشہور جملہ تاریخ کا حصہ ہے، لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ 25 سالوں میں امیر المومنین کی زندگی کا اہم کام ہے جو امیر المومنین نے انجام دیا۔ اس میں امیر المومنین اپنے 25 سالہ دور کو خطبہ شکشکیہ میں کس انداز میں بیان فرماتے ہیں، آئیں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس 25 سالہ سکوت کے بارے میں خود امام علی علیہ السلام کے اپنے جذبات کیا تھے۔ نہج البلاغہ کے مشہور خطبہ شکشکیہ میں آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ صبر ہی میں دانش مندی ہے، تو میں نے اس طرح صبر کیا کہ گویا میری آنکھوں میں غبار کی چبھن تھی اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا۔ مومنین، امیر المومنین کی زندگی کے ہر مرحلے کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے، امیر المومنین کی زندگی سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پہ اس مرحلے سے جس میں امیر المومنین کی زندگی کے 25 سال یعنی تقریباً امیر المومنین کی زندگی کا آدھا حصہ جو تاریخ کی خاموشی میں گزر چکا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے امیر المومنین کی زندگی کا وہ بھی ایک اہم باب ہے اور وہ بھی ایک اہم موقع ہے جس سے ہم درس لے سکتے ہیں اور جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین جیسا بہادر 25 سال تاریخ کی اوراق سے کس طرح اجل ہو گئے۔ امیر المومنین کی ان 25 سالہ دور کا کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ حیران کرتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔